الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. گرامی قدر عزیز دوستو، اس وقت دنیا ایک قبیلے اور ایک بستی کی طرح ہو گئی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان جس سفر کو مہینوں میں طے کرتا تھا آج اس کو وہ دنوں میں طے کرنے لگا. جو دنوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہونے لگا اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں انسان کر رہا ہے. جیسے ایک قبیلہ ویسے انسان سمٹ کر ایک جگہ آ گیا ہے. اس لیے جیسے اسفار اور اس طرح سے دنیا قریب ہوئی ہے ایسے رہن سہن میں بھی، لباس میں، سوچ میں بھی انسان میں یکسانیت آ رہی ہے. جو لباس آپ پہن رہے وہی لندن میں پہنا جاتا ہے، جو لباس امریکہ میں چلتا ہے وہی لباس آج یہاں چل رہا ہے. تو تمدن میں دنیا ایک جیسی ہو رہی ہے. دنیا بالکل سمٹ کر ایک جگہ آ چکی ہے، قریب قریب ہو چکی ہے. جب تمدن ایک ہے تو اس کا تدین دین بھی ایک ہی ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو دین ہے علی ظہر الارض بیتن، روئے زمین پر جتنے مکان ہیں سب میں داخل ہوگا. الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اللہ ہر گھر میں کلمہ اسلام کو داخل کرے گا. بعز عزیز و بذل ذلیل، کوئی کلمے کو رغبت اور محبت سے مانے گا اور کوئی مجبور ہو کر مانے گا. مجبوری کا وہ مطلب نہیں اسلام زبردستی کسی کو کلمہ دیتا ہو، نہیں، وہ تو اللہ نے انکار کیا قرآن میں. لا اکراہ فی الدین، دین میں
زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، خیر اور شر ظاہر ہو چکا ہے، بالکل ظاہر ہے. یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، بالکل اوپن ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان والے بن جائیں؟ مجبور کریں گے؟ نہیں ہے، آپ کو مجبور کرنے کی اجازت نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دین بالکل ظاہر ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا، ہاں رہا مسئلہ ان کا تو ہم نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے. وہ احاط بہم سرادقها، اور آگ کی لپیٹیں جو ہیں ان کو اپنے اندر لے لے گی. اختیار آپ کو، تو پھر مجبور کا کیا مطلب؟ فرمایا انسان سب طرف جو ہے اصول بنا بنا کر تھک جائے گا. اس سے مجھے چین ملے، اس سے مجھے چین ملے، اس سے میں اس سے جو ہے اس طرح سے زندگی راحت والی اختیار کر لوں کہ ہر کچھ سے پریشان ہو کر اس کو اگر کہیں راحت اور سکون ملے گا، مجبور ہو کر اس کو اسلام میں آ کر سکون ملے گا، اور کہیں اس کو سکون ملنے والا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی سکون چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. تو بھائی جب تمدن، رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا یہ سب ایک طرح کا ہے، تو دین بھی لوگوں کا ایک ہی ہوگا. یہ اور بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے آئے گا. ایک ہی مذہب ہے، مذہب ایک ہی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے انبیاء جو ہیں وہ خاص خاص قبیلے کے لیے تھے. بعثت الی الناس کافہ، اور اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے، سارے کے لیے. قرآن خود کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا، رستہ دکھانے والا بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والا نہ بھیجا، ہر ایک کو نبی دیا. اور قرآن کا اعلان ہے وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم ان پر رسول بھیجتے ہیں، رسول ان کو پیغام پہنچاتے ہیں، ان کے بعد ہی ان کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین ایک ہی بھیجا، اور فخر کی بات یہ ہے کہ وہ دین کی ابتدا اور وہ نبوت کی ابتدا، شریعت کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں اتارا، اور اس دین کی تکمیل عربستان میں ہوئی. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عرفہ کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ شروعات جو ہے ہندوستان سے ہوئی تھی اور اس کی تکمیل عربستان میں ہوئی. درمیان میں انبیاء آتے رہے. میرے بھائیوں شریعت بدلی ہے لیکن دین نہیں بدلا ہے. دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وہ ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ نہیں بدلا ہے. آدم صفی اللہ ہوا، موسیٰ کلیم اللہ ہوا، عیسیٰ روح اللہ ہوا، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، یہ بدلا. آخر میں محمد الرسول اللہ. شریعت بدلی ہے لیکن دین نہیں بدلا ہے. دین ہمیشہ ایک ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہر نبی نے اسی کی دعوت دی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کی طرف وہی مگر اس بات کو لے کر کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور
سب سے معزز، سب سے اعلیٰ و افضل انسان ہے. باقی ساری دنیا اس کی خدمت کے لیے ہے. سب مجبور ہے، انسان مجبور نہیں ہے. دیکھیے یہ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو ڈالو تو نیچے جاتی ہے، لیکن انسان نے اس کو ایسا مجبور کیا کہ وہ برج خلیفہ میں 105 مالے کی بلڈنگ میں پانی کو اوپر لے پہنچا دیا. یہ پانی کی مجبوری ہے، انسان کے تابع ہو گئے. جاتا نا بلڈنگ پہ، پانی تو نیچے جانا چاہیے تھا، اوپر کیسے گیا؟ انسان کے قبضے میں اللہ نے پانی کو کر دیا. کہا آگ کی خاصیت اوپر جاتی ہے، لیکن اس کو اس نے جو ہے تے کھانے میں سلنڈر رکھا اور وہاں اس کو پہنچا دیا. یہ اس نے آگ کو اپنے کنٹرول میں کر دیا. ہوا جو دکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی، اس ہوا پر اس نے ایسے قبضے اور کنٹرول میں لیا کہ اس کو سائیکل کی ٹائر میں ڈال دیا ہے. اب جو ہے وہ 8 آنے کا اس نے پھگا خریدا ہے، بلون خریدا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے. اس کو نیچے پھینکتا ہے، ہوا کی خاصیت اس کو اوپر اڑاتا ہے. وہ باہر ہوا نکلنا چاہتا ہے اندر سے، لیکن انسان نے اس کو قید کر دیا ہے ٹائر میں، اس کو قید کر دیا ہے بلون اور پھگے میں. وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں پاتا. انسان اتنا طاقتور ہے، یہ سب چیز مجبور ہے. اس لیے عبادت جو ہے وہ مجبور چیز کی نہیں ہو سکتی کہ ہم آگ کی پوجا کرنے لگ جائیں، پانی کو پوجنے لگے، ہم ہواؤں کو پوجنے لگے، پتھروں کو پوجنے لگے. نہیں، پوج صرف ایک خدا کی ہوگی. یہ سب تو مجبور ہے، اس سے تو انسان افضل ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی مجھے اور آپ کو سمجھ دی کہ ایک خدا کی عبادت ہوگی. ہاں، آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، عظمت اور عزت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. جیسے پہلے جو ہے سجدے تعظیمی ہوا کرتا تھا. آدم علیہ السلام کو کیا فرشتوں نے، وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا تھا. ایسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا، اس وقت تک یہ جائز تھا. تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. جیسے میں اور آپ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، یہ اس کی عظمت ہے. ہر پانی کو بیٹھ کر پینا یہ سنت، اور زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا یہ سنت. اور اس کے پیتے وقت جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے زمزم پیتے وقت جو ہے انسان کو اچھے اچھے ارادے کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے بھی حاجی بنا، مجھے بھی اللہ عمرہ کی سعادت عطا فرما، میرے گھر سے بیماری دور فرما، عزت کی زندگی عطا فرما. یہ سب آپ نیت کرو گے. حضور نے فرمایا ماء الزمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس کی وہ مراد پوری کر دے گا. تو عظمت اور ہے. کیوں عظمت ہے؟ کہ وہ پانی حضرت اسماعیل کے ایڑی رگڑنے سے نکلا ہے. اس لیے مولانا یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، بڑے کامل درجے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دن یہ سوچ میں پڑ گئے کہ لوگ جو ہیں یہ گنگا کی تعظیم کیوں کرتے ہیں، اتنی اس کی کیا عظمت ہے. تو کہا ایک دن وہ صبح اٹھے اور سیدھا چلے کہ گنگا بہتا کدھر سے ہے. تو یہ چلے 40 میل تقریباً 130-35 کلومیٹر اور گھنگھور جگہ پر پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں سے جو ہے پانی وہاں سے بہ رہا ہے، نکل رہا ہے ہمالیہ کے قریب سے جا کر. تو کہتے میں نے وہاں پر جو ہے غور و فکر کیا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس جگہ کے اوپر کسی نبی کی قبر تھی یا کوئی نبی یہاں آ کر بیٹھا تھا اور اس جگہ سے اس نے جو ہے وہ ہدایت اور دین کی باتیں بتائی تھی. اس وجہ سے آج لوگوں میں وہ گنگا کی عظمت ہے، لیکن گنگا کی عبادت نہیں کر سکتے.
عظمت کرے. اس لیے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہم وطن بھائی جو ہیں وہ شری رام چندر جی کی اور شری گلشن کی جو ہے یہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. تو کہا ان کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے، اس لیے آپ ان کے بارے میں بھی غلط سلط نہ بولو. ہو سکتے ہیں کہ وہ وقت کے نبی رہے ہو، وقت کے پیغمبر رہے ہو، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر معلوم ہو جاتا صحیح سند سے کہ یہ نبی ہے شری رام تو ہم ان پر ایسے ہی ایمان لاتے جیسے ہم موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہم ان کے بارے میں بھی الٹا سیدھا نہ بولیں. جس بارے میں معلوم نہ ہو تو اس پر زبان نہ کھولیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. پیغمبر ہم نے بعض واقعات اور بعض نبیوں کے قصے بتلائے ہیں اور بعض وہ ہیں جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. تمام رسولوں پر جس کے بارے میں علم نہ ہو الٹا سیدھا بحث نہیں کرنے کا. تو تعظیم اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے. عبادت صرف خدا کی ہوگی. ہاں جیسے یہ مٹی ہے، یہ مٹی چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اس لیے کہتا میرا مادری وطن، بولتے نا میرا مادری وطن بھائی ہندوستان ہے. تو اس سے محبت ہے، اس سے برکت ہے ہماری زندگی میں، اس سے اناج نکلتا ہے، اس سے غلہ نکلتا ہے، اس سے پھل فروٹ نکلتا ہے، اس پر جو ہم گھر بناتے ہیں، اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے الٹا سیدھا غلط نہیں کہیں گے مٹی کو، لیکن مٹی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے نہیں. جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے اللہ کے علاوہ وہ سب جو ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جو بھی ہے دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. ہم نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقی. تم اس پر چلتے ہو، تم اس سے اپنے رزق کی چیزوں کو نکالتے ہو، کھاتے ہو. اسی زمین پر اپنی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہو، اسی زمین سے پانی نکالتے ہو. اور یہ سب تم کو کچھ معلوم نہیں تھا. کیسے معلوم ہوا؟ کہ اللہ نے سکھلایا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے کان دیے، اللہ نے ناک دیے، اللہ نے آنکھ دیے، اللہ نے زبان دیے، اللہ نے دل دیے، جس کے ذریعے سے تم نے سب چیزوں کو سیکھا. اور یہ سب بات کیسے تم کو معلوم ہوئی؟ کہ نبی کے واسطے سے معلوم ہوئی. اس لیے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کہو گے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بادشاہ خود کسی کے دروازے پر جا کر کہنے نہیں آتا کہ آج یہ کام کرنا ہے. بادشاہ اپنی طرف سے لوگ رکھتے ہیں جو بادشاہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے نا. ابھی شادی میں سب آئے تھے کہ سب گئے، خود گئے ہو سب کے گھر، کسی کے یہاں کوئی، کسی کے یہاں کوئی گیا اور دعوت پہنچ گئے اور آپ کھانے بیٹھ گئے. شادی بھی عبادت ہے. شادی کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے. غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی عبادت میں نماز میں فرق ہے. یہ آدھے ایمان والا ہے. جیسے وہ بولتا اس کو کہا جاتا ہے کہ چلو بولو آپ کے مجمع کے روبرو وکیل کی وکالت، دو گواہوں کی گواہی میں آپ کو جو ہے یہ 15,000 20,000 30,000 مہر فاطمی کے بدلے آپ کو بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا. وہ کہتا ہے کہ نکحتھا قبلتھا وتزوجتھا. ہاں میں نے قبول کیا. کہ اس وقت سے اب اللہ کی نگاہ میں یہ عبادت شروع ہوئی ہے تو جب تک اس کی روح نہیں نکلے گی وہاں تک اس کی عبادت چلتی رہے گی. بہت بڑی عبادت ہے. اسلام نے اس کو ایک مقام دیا ہے. اور بھائی نکاح میں
یہ بات آ گئی تو نکاح میں دو چیز ہے، ایک سنت اور ایک واجب ہے۔ سنت کیا ہے؟ کہ ولیمہ کون کرے گا؟ کہ لڑکے والا کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس کو لڑکی ملی نا، 18 سال 20 سال کی جوان بچی آئی گھر کے اندر، اب اس سے اس کا خاندان چلے گا، تو کہا بغیر کچھ کیے تیرے گھر جو ہے جوان بچی آئی ہے، اب جو تیرے خاندان کو آگے بڑھائے گی، اس لیے تو خوشی میں کیا کر، کہ اولم ولو بشاتن، بکرا ذبح کرو لوگوں کو کھلا۔ یہ نہیں کہ یتیموں پر ظلم کر، بغیر ماں باپ کی مرغی، ایسا ظلم ڈھا رکھا ہے ولیمے میں بھی مرغی، وہی مرغی کا وہی مرغی۔ یہ یتیموں پہ ظلم مت کرو بھائی، مرغی سے دور رہو، جتنا دور رہو گے مرغی سے اتنی زیادہ صحت بنی رہے گی۔ یہ 8 دن کے اندر 6 مہینے کی دکھنے لگتی ہے، انجیکشن سے بڑھتا ہے۔ جو زیادہ مرغی کھائے گا اس کو بواسیر، یعنی جو ہے اس کو ٹوائلٹ کے راستے میں دانے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جلن شروع ہوتا ہے، وہاں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نکما بن کے رہ جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری مرغی کھانے سے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے مرغی سے دور ہو، سبزی کھاؤ وہ بہتر، اگر پیسہ نہ ہو تو۔ ہاں ٹھیک ہے کبھی کدار ہوا، روز مرغی کی روز مرغی، یہ مرغی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اولم ولو بشاتن، بکرا ذبح کرو خوشی میں، یہ سنت ہے۔ اور ایک واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ مہر۔ کون سا مہر دینے کا؟ 500 آدمی 1000 آدمی کا کھانا ہے، اور جو ہے اس نے خرچہ کیا ہے، صرف منڈپ باندھا ہے وہ 30,000 روپے کا ہے، پورا کھانے کا خرچہ شادی کا اس کا 2 لاکھ روپے کا ہے، یہ سب خرچہ اس نے کیا ہے۔ لیکن جو بیوی اس کے گھر آ رہی ہے، جو واجب تھا اس کو بیان کر رہا ہے، بولے 3000 5000، کیا تماشا ہے؟ جو واجب تھا اسی کو اڑا دیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مہر دو۔ لوگ کہیں گے کہ جماعتیں فکس کرے چھے تیتلو جاپانو وڈارے آپے تو غریب کیم شادی کر سے، تو غریب منڈپ کیم بن سے، غریب کے منڈپ کی فکر نہیں ہے اور غریب کے مہر کی فکر ہے۔ شریعت کو عقل سے نہ تولو، شریعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمجھو، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی آباد کرے گا، آخرت بھی آباد کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے بولا تو بول دیں گے، یہ مجمع پورا جو ہے ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں کہ مہر تو کر دیا، مہر فاطمی بولا دیا ہے ادھار ہے۔ اس کو 2 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے، اس فقیر کو، اس ننگے اور لفنگے انسان کو جو ہے وہ کیش میں پیسہ چاہیے، تاکہ بارات لے کر گاڑی جائے گا اور یہ لوگوں کو جا کر جو ہے وہاں جا کر لوگوں کے گھروں پر کھائے گا پیے گا، اور گاڑی کا بھاڑا بھی سسر سے لے گا، اور مہر دینے کی باری آئی تو ادھار۔ ارے تجھے گاڑی نقد چاہیے اور تجھے جہیز کے پیسے نقد چاہیے، سامان نقد چاہیے، تو مہر ادھار کیوں؟ مہر نقد دو۔ اس لیے کہا سب سے پہلے ذمہ داری ہے اس کی مہر دینے کی۔ سمجھ رہے نا مسئلے کو؟ اس لیے جو دور دور سے گھر چھوڑ کے کمانے آئے، کہا یہ تو دور میں کماتا ہے، بہت کماتا ہے، تو اس کا تو 3 لاکھ نقد لیں گے، ایک پیشن پرو لیں گے، اور پھر جو ہے وہ آنے جانے کا کرایہ لیں گے، 100 باراتی لے کر آئیں گے، یہ سب لڑکی والا کرے گا، تو کیا کرے گا؟ میں تو فقیر ہوں انٹرنیشنل، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آج ارادہ کرو کہ ہر انسان جو ہے نقد مہر دے گا، جس نے نہیں دیا ہے وہ دینے کی فکر کرے گا۔ اگر وہ مہر دیے بغیر مر گیا اور بڑھیا نے معاف نہیں کیا تو اللہ کی نگاہ میں یہ قرضدار سمجھا جائے گا، اس کی نیکی ساری اٹھا کر اس بوڑھی عورت کو دے دیا جائے گا، یہ قرضدار مرے گا۔ اور کہاں قرضدار اگر مرتا ہے تو اچھے لوگ جو ہیں ان کے جنازے سے دور جاتے ہیں کہ بھائی اس کی جنازہ نہ پڑھو، یہ تو قرضدار آدمی ہے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ ہے۔ اس لیے شادیوں میں شریعت زندہ کریں، سنت کے مطابق شادی کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے
شریعت کا اہتمام کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح برکہ ایسرہ معونہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہو۔ اور ہم کہتے ہیں بہت اچھی شادی تھی، بہت بڑی شادی تھی، کیوں بھائی 10 لاکھ کا خرچہ تھا۔ ہمارے نگاہ میں وہ نکاح سب سے اچھا دکھتا ہے جس میں جو ہے وہ خرچہ زیادہ ہوا ہے، اور رسول کی نگاہ میں وہ شادی سب سے افضل ہے جس کا خرچہ کم ہے۔ ہماری پوری زندگی الٹی چل رہی ہے۔ آخری بات، رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اور اس کے بعد جو ہے بابرکت مہینہ رمضان مبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ہم لوگ کو بھی شروع کرنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کی عادت ابھی سے لگائیں تاکہ خوب اچھے سے رمضان میں آپ پڑھ سکیں۔ اور بھائی نماز کے آپ عادی بنو گے تب جا کر جو ہے عادت و عبادت بنے گی۔ آپ سوچو کہ ڈائریکٹ رمضان اتنی نماز پڑھو، اتنی نماز پڑھو، اتنی عادت ڈال دو کہ نماز کے بغیر سکون نہ ملے۔ ہم کو تو نہ پڑھے بغیر نیند آ جاتی ہے، نہیں آنی چاہیے کہ بھائی پیر دکھ رہا ہے نیند نہیں آتی، کہ ایسے میرا تو سر دکھ رہا ہے، کیوں بھائی نماز باقی ہے میری، ایسی بے چینی آ جاوے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جب ظہر پڑھتا ہے تو عصر کی فکر میں رہتا ہے، عصر پڑھے تو مغرب کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے اور دوسروں میں نظر ہی نہیں آتے، پھر جمعہ کو ہی نظر آتے۔ آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کا میں نے ٹائم جو ہے وہ زیادہ لیا، معافی چاہوں گا، لیکن آج کا پیغام ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ساری چیز مجبور ہے، انسان جو ہے افضل المخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ کہا کیوں؟ کہا پہلے کے لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں نہیں، سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کی اجازت ہوتی تو بیویوں کو کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کرو، لیکن سجدہ حرام ہے۔ یہ سر سب سے اشرف ہے، باڈی کے اندر یہ سب سے اعلیٰ و برتر اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ کسی پتھر اور کسی لوہے اور یہ کسی جو ہے بھائی پانی اور جو ہے آگ اور ہوا اس کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ صرف اللہ کے ایک پیغام آپ سے یہ دیا، ایک پیغام آپ سے میں نے یہ دیا کہ شادی جو ہے وہ سنت کے مطابق کریں، کم سے کم خرچے میں کریں، دین کو ترجیح دیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ اور بھائی آپ جو ہیں وہ مہر کا خوب خیال رکھیں، مجمع یہ پیغام لے کر جائے، اپنے گاؤں میں بستی میں یہ بات چلائے کہ بھائی مہر ادھار نہیں رکھنا چاہیے۔ مر گئے اور بڑھیا پہلے مر گئی تھی اور معاف کرنا رہ گئی تھی۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جنازے پہ بڑھوا کے بڑھیا آ کر کہتی ہے کہ ہم معاف کر لیو، دودھ معاف کر لیو اور مہر معاف کر لیو۔ اب وہ پہلے بڑھیا ہی مر گئی تو اب قرض دار مرے گا، اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا حج اس کو نہیں بچا پائے گا۔ یہ مہر واجب ہے، قرضہ ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ اور تیسرا پیغام آپ سے میں نے یہ دیا ہے کہ بھائی نماز کا خوب اہتمام کریں، مسجدیں آباد کریں۔ مسجد بچے گی عبادت سے، مسجد بچے گی عبادت سے، ایک دوسرے پر میسج کرنے سے نہیں۔ وقت ٹھیک نہیں ہے بھائی، ہماری ذمہ داری ہے ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنائے۔ اللہ تبارک و اللہ میں جو ہے مسجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر رکھے، ایمان پر اللہ موت بھی نصیب فرمائے۔ عید و عظمت واز جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔